السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سوال آئے ہیں امارہ کی طرف سے، فائزہ کی طرف سے، دجال کے ٹاپک کے اوپر. مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ آپ لوگ انٹرسٹڈ ہو. سب سے موسٹ امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہمارا ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. میں ہر سال اس ٹاپک کو ایز اے ریمائنڈر ڈسکس کرتی ہوں، کیونکہ ماشاءاللہ نئے ممبرز آتے ہی رہتے ہیں، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ آنے والے ممبرز کو بھی یہ ڈسکشن سننے کو ملے اور وہ بھی اپنی تیاری میں لگیں. تو چھوٹا سا میں نے ایک وائس نوٹ آپ لوگوں کو بھیجا جس سے آپ لوگوں نے سنا اور آپ لوگوں کے کویسچنز آئے. ہمارا آپ نے جیسے کویسچن کیا، فائزہ نے کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سائمہ اور باقی ممبرز بھی انٹرسٹڈ ہیں اس کو سننے کے لیے، اور وہ سب اس کو سنیں. آپ کے کویسچنز جیسے آپ نے کہا کہ کیا دجال کوئی انسان ہوگا یا یہ سسٹم، جیسے کہ آپ نے موبائل کی مثال دی کہ آج ہم موبائل سے ہماری کوئی پرائیویسی نہیں رہی، اور جیسے موبائل دجال کی آنکھ سے مشہور ہے. تو یہ جب ٹی وی آیا تھا نا، تو اس وقت ٹی وی کے آنے پہ بھی یہی بات جو ہے وہ پھیل گئی تھی مسلمانوں میں کہ یہ دجال ہے. اسی طرح اب یہ ایک موبائل آیا، موبائل سے بھی اب یہ جب اس کے اندر ہمارا یہ انٹرنیٹ آ گیا اور کیمرے اور ویڈیوز اور یہ، تو اس کو بھی پھر ایک دجال کی آنکھ سے مشہور کر دیا. اور نو ڈاؤٹ کہ یہ دجال کی آنکھ نہیں ہے. سمجھنے کی حساب سے اور جو فتنوں کے حساب سے ہم اسے دجال کی آنکھ بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن بیسیکلی یہ دجال کے فتنے ہیں. دجال خود ایگزسٹ کرتا ہے، اور ابھی سے نہیں، بہت عرصے سے. وہ کب سے ہے؟ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال سے آگاہ کیا اور اس سے ڈرایا اور اس کے فتنوں سے خبردار کیا. لیکن سب سے زیادہ ڈیٹیل دجال کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی، اور یہ حدیث مسلم میں، صحیح مسلم میں 7395 حدیث ہے، جس کا میں آپ کو مختصر بیان کرتی جاؤں گی، کیونکہ پوری حدیثیں نہ تو میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں. میں نے جو حدیثوں کے نمبر نوٹ کیے ہیں وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی جاؤں گی، اور یہ آپ حدیثیں پھر خود اسلام 360 پہ کھول کر دیکھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، تو آپ کو کمپلیٹلی نالج ملتی جائے گی. اس لیے میرا یہ لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے دلائل کے اعتبار سے، کہ یہ دلائل میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دیتی جاؤں گی، حدیثوں کے نمبر ریفرنس دیتی جاؤں گی، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے، آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، آپ آرام سے احادیث سے دجال کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ احادیث سے دجال کو سمجھ جائیں گے تو پھر اس دنیا کے اوپر آپ جب نظر ڈالیں گے، ٹیکنالوجی پر نظر ڈالیں گے، آپ فتنوں کے اوپر نظر ڈالیں گے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے سخت ترین دجال کے فتنوں سے گزر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 7395 میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے جو عظیم فتنہ ہوگا وہ دجال کا فتنہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور دجال جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قید تھا ایک جزیرے کے اوپر. اور یہ کچھ میں مختصر آپ کو قصہ سنا دیتی ہوں. اسے تمیم داری کی حدیث کہا جاتا ہے. تمیم داری کی حدیث سے یہ حدیث مشہور ہے علم والوں میں، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر 7386 ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک صحابی اور کچھ صحابہ جو ہے وہ سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور سمندر کا سفر کرتے ہیں، اور سمندر میں جو طوفان آ جاتا ہے، اور طوفان آنے کی وجہ سے وہ اپنی اس کشتی میں تقریباً 1 مہینے تک در بدر ہو جاتے ہیں، راستہ کھو بیٹھتے ہیں، اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور سمندر میں وہ طوفان کے باعث جو ہے بھٹک جاتے ہیں، اور 1 مہینے تک وہ سفر کرتے ہوئے، مطلب کہیں رکے کہیں کچھ کر کے 1 مہینے تک سمندر میں ہی رہتے ہیں. اور پھر وہ ایک جزیرے پر پہنچتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بالوں والا جانور ٹائپ جو ہے ان کو نظر آتا ہے، اور جس کے آگے بھی بال ہوتے ہیں، پیچھے بھی، سر سے پاؤں تک بال ہی بال ہوتے ہیں. تو وہ اس کو دیکھتے ہیں اور وہ ڈر جاتے ہیں صحابہ اور ان کی جماعت، کچھ لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں. اور وہ اس صحابی کا نام تمیم داری تھا. تمیم داری. تو وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے رہتے تھے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوتے رہتے تھے. ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو وہ سفر پہ نکل گئے. بہر سفر میں وہ جب اس جزیرے پہ اترے تو وہ ایک جانور انہوں نے دیکھا, جانور ٹائپ, لیکن وہ باتیں کر رہا تھا, انسان نما لیکن جانور نما بالوں کی وجہ سے. تو اس سے اس جانور ٹائپ انسان نے جو تھا, وہ جساسا اس کا نام تھا, جساسا کہتے ہیں عربی میں جاسوس کو. تو اس کو دیکھا تو اس نے کہا کم بخت تم کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا میں جساسا ہوں. تو اس نے کہا چلو میرے ساتھ کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. تو وہ صحابہ اور وہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ اندر جاتے ہیں تو اندر ایک شخص زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوا ہوتا ہے. زنجیروں کے ساتھ جکڑا ہوتا ہے. تو وہ شخص صحابہ سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ کون ہو؟ تو بتاتے ہیں ہم عرب سے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ فلاں عرب کے جگہ پر عرب میں ایک نبی نے آنا تھا, وہ آ گیا؟ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں ہاں وہ آ گیا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ فلاں کنویں میں پانی موجود ہے؟ تو صحابی کہتے ہیں ہاں. تو کہتا ہے ان قریب وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا. پھر وہ پوچھتا ہے کہ فلاں باغ کھجوریں دے رہی ہے؟ تو صحابی کہتا ہے ہاں کھجوریں وہاں پیداوار ہو رہی ہے. اس نے کہا ان قریب وہ ختم ہو جائیں گی. اسی طرح اس نے کچھ اور سوالات کیے. یہ آپ حدیث جب پڑھیں گے اس میں آپ کو لفظ بائی لفظ مل جائے گا. میرے ذہن میں مفہوم ہے اور میرے سامنے حدیثیں نہیں کھلی ہوئی, تو میں آپ کو مفہوم بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے, کمی بیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو اس نے پھر اس قید زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسان نے پوچھا کہ جو پیغمبر آنا تھا عرب میں, کیا لوگ اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا ہاں ہم بہت تیزی سے قبول کر رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا ان کے لیے یہی بہتر ہے, لوگوں کے لیے, کہ وہ دعوت کو قبول کریں. پھر بہت سارے سوال کی. تو صحابی نے کہا کہ تم اتنے کچھ پوچھا ہے مجھ سے, تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دجال ہوں اور ان قریب مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی. تو پھر وہ صحابی ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دجال کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا. تو وہ صحابی پھر سفر کر کے واپس مدینہ پہنچتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, شہادت دیتے ہیں اور اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے دجال کے بارے میں جو کچھ سنا تھا اور میں نے میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا اور میرے گواہ بھی میرے ساتھ ہیں اور میں مل کر آیا ہوں دجال سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں. میں اس معجزے, اس قصے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور انہیں پھر یہ خبر دی, تمیم داری سے کہا کہ انہیں بتاؤ. تو یہ حدیث آپ کو مسلم 7386 میں مل جائے گی. سو دجال جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے اور یہ تمیم داری کی مسلم کی حدیث ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اوکے, اب آتے ہیں ہم اس طرف کہ جب آج سے 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دجال سے صحابی تمیم داری کی ملاقات ہوئی تو وہ ایگزسٹ کرتا ہے ایک ایز اے انسان کی حالت میں, لیکن وہ انسان اور جن کا مکسچر ہے, ایک عام انسان نہیں ہے, وہ انسان اور جن کا مکسچر ہے. اور تفصیلات کے اندر یہ بات بھی ملتی ہے کہ اس کی ماں جن اور باپ انسان میں سے تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے, ایک انسانی شکل میں ہے, اس وقت قید تھا. اور پھر ایک دوسری حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے, تو اس وقت اس کی وہ زنجیریں کھل گئی تھیں جس میں وہ جکڑا ہوا تھا. تو پھر اس کی زنجیریں کھل گئیں تو وہ پھر سمندر کے اس جزیرے سے کسی بھی دوسرے جزیرے تک ٹریول بھی کر سکتا تھا, سب کچھ کر سکتا تھا, اور وہ کرتا رہا اتنی صدیوں کے اندر, اپنے آپ کو مضبوط کرتا رہا. اور اس زمانے میں میری اوپینین کے مطابق وہ ڈیول سی میں تھا جو چائنا میں لگتا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال مشرق میں ہے, مشرق میں ہے, مشرق میں ہے. تو جو ڈیول سی ہے, جسے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا, اس کا نام ہی ڈیول سی ہے. تو وہاں پر اس وقت تو وہ وہاں پر تھا, اور میری اوپینین کے مطابق جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس کی زنجیریں آٹومیٹکلی کھل گئیں, اور پھر وہ وہاں سے جو ہے نکل کر وہ آج برموڈا ٹرائنگل میں, آج جسے ہم برموڈا ٹرائنگل کہتے ہیں, وہ وہاں شفٹ ہو گیا. کب ہوا کب نہیں ہوا یہ ہم نہیں جانتے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہوتے ہی اس کی زنجیریں کھل گئی تھیں, تو پھر وہ ڈیول سی سے سفر کر کے
اپنا برموڈا ٹرائنگل میں بھی جا سکتا ہے. اور برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں بھی آپ لوگ اچھی طریقے سے سرچ کر لیں. میرا تو یہ بہت پرانا ٹاپک ہے. میرا 20 سال سے برموڈا ٹرائنگل پہ میری جو ہے وہ تحقیق ہے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ابھی وہ ادھر ہی ہے اور وہیں سے وہ سب کچھ آپریٹ کر رہا ہے. ٹیکنالوجی اس کے لیے یہودی اور سائنٹسٹ اس کے لیے موجود ہیں جو یہودی ہیں جو اس کو سرو کرتے ہیں. اور وہاں پر جو جہاز جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا. وہاں پر کوئی پانی کا جہاز گیا ہے وہ تباہ ہو گیا ہے واپس نہیں آیا. مطلب تباہ کا مطلب وہ غائب ہو گیا. اسی طرح آسمانی جہاز وہاں جاتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ باقاعدہ دجال کی جگہ ہے. اور وہاں پر آپ کا آئنسٹائن جو ہمارے بچوں کا آئیڈیل ہے, آج ہمارا ہر بچہ آئنسٹائن بننا چاہتا ہے, وہ باقاعدہ دجال کا چیلا تھا. اور ٹیکنالوجی دجال کے استعمال کے لیے جو ہے وہ آج وجود میں آ رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں. وہ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو نقصان کے لیے چیز ایجاد کی جاتی ہے اسی سے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فائدہ بھی دے دیتا ہے. جیسے کہ آج ہم اسی موبائل جس کے اندر کیمرہ بھی ہے, جسے ہم دجال کی آنکھ بھی کہتے ہیں, ہم اسی موبائل سے آج دین کی بات اور دین سیکھ رہے ہیں. اور میرا یہ لیکچر اس بات کا ثبوت ہے کہ آج ہم دجال کی اویئرنیس بھی اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں اس میں خراب کام ہو رہے ہیں, بے حیائی پھیل رہی ہے, اور دجال کے ساتھیوں کو ایلومیناٹی کے ساتھ کانٹیکٹ میں مدد ملتی ہے, وہاں پہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے دین کا کام بھی اسی ٹیکنالوجی سے کروا رہا ہے. اور ہر ٹیکنالوجی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام ایمان والوں کے لیے اس سے اس کے فائدے بھی دیتا رہے گا. اور جس کی جیسی نیت ہوگی وہ ٹیکنالوجی سے ویسا ہی فائدہ اٹھائے گا, چاہے برا راستہ یا اچھا راستہ. تو دجال ایک شخص ہے اور اس کا حلیہ بھی ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے, جو کہ آگے میں آپ کو حدیث بتاؤں گی, وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. وہ دجال کا باقاعدہ دجال کعبہ میں بھی جا چکا ہے. ٹھیک ہے, البتہ جب وہ نمودار ہوگا اس کے بعد وہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکے گا, لیکن اس سے پہلے وہ جائے گا. اب ان 1400 سالوں میں وہ کعبہ میں جا چکا ہے یا نہیں گیا, اللہ عالم, وہ ہمیں نہیں پتا, یا ہو کر آ چکا ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ دجال کو بھی کعبہ میں دیکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کعبہ میں طواف کرتے ہوئے دیکھا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 7128 ہے. اور اسی حدیث میں دجال کا حلیہ بھی بیان کیا گیا کہ گھنگریالے بال, رنگت سرخی مائل, اور تھوڑا قد میں چھوٹا, یعنی کہ اتنا بھی چھوٹا نہیں, نارمل, یعنی کہ بڑے بڑے قد میں نہیں آتا وہ, اور بلکہ بھاری. ٹھیک ہے, یہ اس کا حلیہ بھی آپ کو اسی حدیث بخاری کی حدیث 7128 میں مل جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ بخاری کی حدیث نمبر 7123 میں یہ بتایا گیا کہ دجال داہنی آنکھ سے کانا ہوگا. جیسے کہ میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں کہ اس کی آنکھ بے نور ہوگی, ایک ایسا جیسا کہ یہ انٹرنیٹ پہ بتایا ہوا ہے کہ ایک آنکھ ماتھے پہ ہے اور وہ دیو ٹائپ کا ہے اور دجال ہے. نہیں, ایسا نہیں. اس کی ہماری طرح کا انسان ہے ایگزیکٹلی, جیسے کہ آپ نے کبھی کوئی کانا شخص دیکھا ہوگا تو ایسا ہی وہ ہوگا. لیکن میری اوپینین یہ ہے کہ کاسمیٹک سرجری سے وہ اپنی آنکھ کے اس عیب کو چھپائے گا. اور آج کاسمیٹک سرجری آ چکی ہے جو خواتین میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں. اور میں نے تو یہ کاسمیٹک سرجری اپنی آنکھوں سے 20 سال پہلے باہر کے ملکوں میں, بینکاک میں, سنگاپور میں, یہاں ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور میری اس وقت کے زمانہ جاہلیت کے کچھ دور کے دوستوں نے بھی جو ہے یہ سرجریز کروائی تھیں. اور کسی نے اپنے ہونٹ بڑے کروا لیے تھے, کسی نے آنکھیں چھوٹی تھیں تو ان کو ذرا پھیلا کر بڑا کر لیا, کسی نے اپنے چیکس کو ہائی بون جو ہے چیکس کو بھرنے کے لیے چیکس ٹھیک کروا لی. تو آئی مین یہ اس طرح کی چیزیں اس وقت بھی آج سے 20-22 سال پہلے جو ہے لوگوں نے کروائی, اور میں ان کی عینی شاہد گواہ ہوں, اور میں خود ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی. تو اللہ بس معاف کرے کہ یہ ساری چیزیں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو آج تو آپ سوچیں کہ وہ کاسمیٹک سرجری کس حد تک بوسٹ کر گئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں, میں اس وقت یو کے کی بات نہیں کر رہی, یورپ کی بات نہیں کر رہی,
میں اس وقت پاکستان کی بات آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پر اب کلینکس کھل چکے ہیں جہاں بوٹیکس ہوتا ہے، جہاں آپ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں کاسمیٹک سرجری کو، ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک اچھی خاصی جھریوں والی خاتون بھی جو ہے وہ کچھ لاکھوں روپے لگا کر جو ہے وہ اپنی ایج سے 15-20 سال چھوٹی بن کے آ جائیں گی آپ کے سامنے، لیکن لگیں گی وہ بالکل ہاریبل، کیونکہ جو قدرت کے کام میں ہاتھ ڈالتا ہے تو وہ پھر خود بھی ہاریبل ہی لگتا ہے. تو خیر، ٹاپک کی طرف واپس آ کر آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بخاری کی حدیث 7122 میں ہے کہ دجال کے پاس روٹی کا پہاڑ اور پانی کی نہریں ہوں گی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ کے طور پر بتائی ہے. اس سے مراد یہ کہ آج ہم اچھی طرح اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ یورپ امریکہ کے ہم غلام ہیں، اکانومیز ان کے ہاتھ میں ہے، بینکنگ کا نظام یہودیوں کے ہاتھ میں ہے. وہ جسے چاہیں کنگلا کر دیں، جسے چاہیں بلیک لسٹ کر دیں، جسے چاہے گرے لسٹ میں ڈال دیں. تو یہ دجالی سسٹم ہے، دیٹس کال دجالی سسٹم، جس کے اندر آج ہم گزر رہے ہیں. اور ہمارے ملکوں کی سرحدیں اور جو اسلامی ممالک ہیں، خاص طور پر عرب ممالک، وہ آج ان کے بالکل غلام ہیں. اور ہم بھی پاکستانی آپ کہہ لیں یا مصر کہہ لیں یا آپ جہاں پہ بھی کہہ لیں، ہم سب کے سب آج ہماری اکانومیز ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر وہ چنتے ہیں. یہ صرف ایک الیکشن کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے اور وہی چنتے ہیں. ہمارے سارے فیصلے آج ان کے ہاتھوں میں ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ دجال کے ہی ہاتھ میں روٹیاں اور پانی، روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کی نہریں اسی کے ہاتھ میں. تو یہ اس کا سسٹم ہے جو اس کے یہودی ایجنٹ پوری دنیا میں چلا رہے ہیں، اور امریکہ ایگزیکٹلی اس کے سسٹم کو فروغ دیتا ہے. اور وہ خود بھی امریکہ کہہ لیں آپ، وہ یا اور ممالک کہہ لیں، وہ انہی کے غلام ہیں. عیسائی اور یہودی ہونے کے ناطے وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، جبکہ یہ ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے. ان کا تو کعبہ بھی ایک نہیں تھا، ان کا تو کعبہ بھی الگ الگ تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے حدیث کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کا نہریں اس کے پاس ہوں گی، تو یہ بھی آج اکانومیز کی شکل میں ان کے دجالی سسٹم کے ہاتھ میں جا چکی ہیں. اسی طرح پھر اور دجال کے معاملے میں آتا ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے کہ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا. یعنی آگ وہ ہوگی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں آج کل کے دور میں، اور پانی وہ ہوگا کہ جو آسانیاں، فراوانیاں، پیسہ، شہرت. یہ اس سے اس کو تشبیہ دی گئی ہے، جس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مسلم کی حدیث نمبر 7367 ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے پاس آگ اور پانی ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں امت کو ایجوکیٹ کیا کہ جو اس وقت ہو تو وہ دجال کی آگ میں چھلانگ لگا دے، یعنی آگ کو ایکسپٹ کر لے، تو وہ اصل میں ٹھنڈا میٹھا پانی ہوگا، جنت ہوگی. اور جو دجال کے پانی کو دیکھے تو اس میں اس میں چھلانگ نہ لگائے، یعنی اس کو ایکسپٹ نہ کرے، کیونکہ اصل میں وہ آگ ہوگی، جہنم ہوگا. یعنی کہ جو دجال کے فتنوں میں آ جائیں گے. تو اس لیے آج مشکل پریشانیاں دین کے مقابلے میں جو جن کو ملیں گی، اور جو دجال کے فتنوں سے بچیں گے، تو ان کے لیے وہ سمجھ لیجئے کہ ایک آگ ہی ہوگی. اس لیے آپ نے فرمایا کہ آگ کو ایکسپٹ کرنا دجال کی، نہ کہ پانی کو. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پھر دجال کی پیروی کرنے والے 70,000 یہودی اصفہان، ایران کے شہر اصفہان سے نکلیں گے دجال کی پیروی کرنے کے لیے. یہ مسلم میں حدیث نمبر 7392 ہے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ آج ایران کے اندر اصفہان میں باقاعدہ یہودی کئی صدیوں سے وہاں پر قائم ہیں، وہاں رہ رہے ہیں، ان کے پورے حقوق ہیں، وہ اپنے پورے حقوق کے ساتھ وہاں پر برجمان ہیں. اور جب دجال نکلے گا تو وہ وہاں سے 70,000 یہودی اس کا ساتھ دینے کے لیے اصفہان سے نکلیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ نظر بھی آپ لوگوں نے رکھنی ہے. اچھا، اس کے علاوہ دجال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے، مشرق میں ہے، مشرق میں ہے. تو وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مشرق میں اس وقت جو ہے وہ جس جزیرے پر تھا، تو وہ جزیرہ میری اوپینین کے مطابق، حدیث پر میرا قیاس ہے کہ وہ ڈیول سی تھا جو چائنا میں ہے. تو وہاں سے اس وقت وہ وہاں تھا، کیونکہ چائنا مشرق میں آتا ہے. اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد وہ ٹریول کر کے
آج برموڈا ٹرائی اینگل میں موجود ہے، جہاں سے وہ اپنے سارے کام کر رہا ہے، وہاں سے وہ نکلتا ہے، گھومتا بھی ہے، چکر بھی لگاتا ہے، وہ سارا کچھ کر رہا ہے، آزاد ہو چکا ہے، لیکن اس کا ٹھکانہ وہی ہے کیونکہ وہاں پر کوئی جا نہیں سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پر کچھ ایسے بیریئر رکھے ہوئے ہیں کہ وہ وہاں سے خود اپنی مرضی سے تو نکلتا ہے اور جو کچھ کرنا ہے اس کو کرتا ہے، لیکن وہ ابھی دنیا والوں کے سامنے وہاں سے نہیں آ سکتا، ابھی اللہ کا حکم نہیں ہے. لیکن وہ اپنا سارا کچھ یہودیوں کے ساتھ جس کانٹیکٹ میں ہے، اپنے جن ایلومیناٹی چیلوں کے ساتھ وہ کانٹیکٹ میں ہے، تو وہ سارا کچھ جو ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے، جادو کے ذریعے سے وہ وہاں سے سب کچھ آپریٹ کر رہا ہے. لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا تو اللہ اسے غصہ دلائے گا اور وہ غصے میں پھر باہر دنیا والوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کر دے گا. تو وہ ابھی صرف وہی ایک چیز باقی رہ گئی ہے، باقی سب کچھ پورا ہو چکا ہے. اور دوسرا اب آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک جگہ ہے جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. جب میں مدینہ گئی تو مدینہ کے باہر ایک میدان ہے جس کا نام ہے جرف. وہ جرف نامی جگہ ہے جو مدینہ کے اندر موجود ہے، اور وہاں پر دجال آ کر ٹھہرے گا. اور وہ میدان میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جرف وہ مدینہ کے باہر ہے. مدینہ ختم ہوتا ہے تو مدینہ کے باہر وہ میدان شروع ہوتا ہے، اس کا نام ہے جرف. وہاں پر دجال آ کر قیام کرے گا، کیونکہ مدینہ کے دروازوں پر فرشتے پہرا دیں گے، وہ مدینہ کے اندر داخل نہیں ہو سکے گا. آخر کار وہ میدان میں قیام کرے گا، اور میدان کے ایگزیکٹلی اوپر پہاڑ ہے. اس پہاڑ پہ وہ محل بھی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں جو دجال کے رکنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور وہ آپ کے عرب نے اس محل کو بنایا ہے. اب وہ نہیں پتا کہ اب کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں بنایا، قدرتی طور پر وہ کسی نے بنایا ہے، آپ کے سعودی عرب پیسے والے شیخوں نے. اور وہاں پر جب دجال آئے گا تو اس محل میں ٹھہرے گا، اور وہاں سے جو ہے مسجد نبوی کو دیکھے گا اوپر سے اور کہے گا یہ رہا محمد کا سفید محل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہاں اوپر سے وہ دیکھے گا. تو وہ محل بھی میں نیچے سے، مطلب اس محل کو میں نے اوپر پہاڑ پہ دیکھا ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے جرف میدان سے وہ محل بھی دیکھ کر آئی ہوں. اور وہ آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی نظر آ جائے گا، دجال کا محل مدینہ کے باہر. وہ آپ ڈالیں گے تو وہ آپ کو، آپ اس کو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پہ بھی. میں تو خیر حقیقت میں دیکھ کر آئی ہوں. اچھا، پھر اس کے علاوہ اور جو خاص آپ کو بات میں بتانا چاہوں وہ یہ کہ ان فتنوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ اس کے فتنے اتنے زیادہ سنگین ہوں گے کہ پرہیزگار بھی اس کے فتنوں سے نہیں بچ سکیں گے. تو صحابیوں کو ڈر لگا. تو ایک صحابی نے کہا کہ میں اگر اس کے زمانے میں، وہ میرے زمانے میں نکل آیا تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو اجازت دی کہ پھر تو اپنی بکریاں لے کر جنگلوں میں چلے جانا، یعنی کہ اس کے فتنے سے بچ جانا. اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے تم لوگ جنگلوں اور پہاڑوں کا رخ کر لینا. یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7084 ہے. ٹھیک ہے، کہ جب بھی کوئی فتنہ ہو، جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ فتنوں کے ڈر سے اگر آپ مسجد میں بھی جماعت کے ساتھ بھی نماز نہیں پڑھ رہے اور وہ فتنے آپ کے پاس ظاہر ہیں، تو آپ اپنی گھر میں بھی اگر جماعت کر لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے فتنوں کے دور کے اوپر آپ کو آپ کے رسول نے اجازت دے رکھی ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے آپ جو ہے وہ جماعت سے بھی الگ ہو جائیں، امام سے بھی الگ ہو جائیں. یہ اجازت موجود ہے بخاری کی حدیث 7084 میں. اسی طرح دوسرے صحابی کو اجازت دی کہ وہ جنگل میں چلا جائے، وہ بھی بخاری کی حدیث نمبر 7087 ہے. اسی طرح پہاڑوں پر رہنے کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی کہ آپ لوگ نکل جاؤ دجال کے ڈر سے کہ آپ ان فتنوں میں اس فتنوں میں آپ دجال کے ہتھے چڑھ جاؤ، تو آپ چلے جاؤ. 7088 بخاری میں اس کا نمبر ہے. تو یہ بھی میں نے آپ لوگوں کی گوش گزار کر دی. جیسے کہ میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ عورت کا اعتکاف گھر پہ اگر فتنوں کی وجہ سے گھر پر ہو سکتا ہے تو اسے پوری اجازت ہے. اس کے لیے بھی یہ احادیث بہت زیادہ دلیل رکھتی ہیں کہ فتنوں کے، کیمروں کے ڈر کے مارے. اور میں ابھی ایک آپ لوگوں سے کلپ بھی شیئر کروں گی جس میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے مسجد میں
ایک شخص نے آ کر موبائل چوری کیے اور وہ اس نے ہاتھ میں قرآن کی تلاوت کرنے کا وہ بہانہ کر رہا تھا، قرآن اس کے ہاتھ میں تھا تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور چلتے پھرتے قرآن ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اعتکاف والے لوگوں کے معتکف جو تھے وہ بےچارے سو گئے فجر کے بعد، اور اس نے ہاتھ میں قرآن لے کر ایکٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کے وہاں سے موبائل چوری کر لیے۔ تو اب یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ سب دجال کے فتنے ہیں، انہیں دجال کے فتنے ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے اگر آپ تنہائی اختیار کرتے ہیں، روٹین سے ہٹ کر جو ہے آپ عبادت کو یا کسی بھی چیز کو، اس کو فتنوں سے ڈر کے مارے آپ الگ ہو کر کرتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے اوپر بہت ساری دلائل ہیں جو میں آپ کو بخاری کی حدیث نمبر 708470877088 سے بتا چکی ہوں۔ اچھا، اب آئیے دوسری طرف کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ کی ویرانی ہوگی، اور آپ نے اور ہم سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2019 سے مدینہ ویران ہو گیا، اور اتنا ویران ہو گیا کہ بیت المقدس کی آبادی بڑھ گئی، بیت المقدس میں یہودی آباد ہو گئے، اور مدینہ ویران ہو گیا۔ اور میں نے خود مدینہ میں مسجد نبوی میں پچھلے سال اپنی آنکھوں سے کلپ دیکھا کہ وہاں کتے گھوم رہے تھے مسجد نبوی میں۔ اللہ اکبر۔ تو مسلم کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 3367 کہ مدینہ ویران ہو جائے گا، اور آپ اور میں ابھی بھی آپ ٹی وی کھولیے اور جو مدینہ کا چینل ہے وہ لگائیے، تو آپ کو یہ حدیث بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی۔ اور کچھ یہ لاک ڈاؤن کے اندر تو یہ اتنی نظر آ چکی تھی کہ کتے وہاں پر گھومنا شروع ہو گئے تھے، مسجد نبوی کے صحن میں کتے گھوم رہے تھے۔ اچھا، اسی طرح اب آپ آ جائیے اس طرف۔ اب میں نے آپ کو حدیثوں کے نمبر تو دے دیے، اور بے پردہ عورتوں کا فتنہ، یہ بخاری کی حدیث ہے 7069۔ یہ بے پردہ عورتوں کا فتنہ ہے جس میں آج ہم سب ملوث ہو گئے، الا یہ کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ نے جن کو ہدایت دے دی، اور اللہ ان کی ہدایت کو قائم رکھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ بخاری کی حدیث 7060 ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بہت سی احادیث ہیں جو کہ آپ کو میں ایک بڑی حدیث بتا دیتی ہوں، جس کو آپ مکمل طور پر پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر کوشچن کیجئے گا۔ وہ حدیث ہے جس میں مکمل جو ہے باتیں موجود ہیں، دجال کا نکلنا، پھر دجال کا قتل، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، اور قیامت۔ تو یہ حدیث ہے آپ کی مسلم میں 7373 اور 7381۔ یہ دو احادیث کا مطالعہ آپ ضرور کریں، اس سے آپ کو ایک لینتھی سارا معاملہ پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ دنیاوی حالات کو دیکھتے ہوئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کتنے قریب ہیں کہ دجال آج نمودار ہو جائے، کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، ترسوں ہو جائے، 1 سال بعد، 6 مہینے بعد، 10 سال بعد، کسی وقت بھی دجال اپنی شخصی جب اس کو غصہ چڑھے گا تو وہ نمودار ہو جائے گا۔ تو وہ آج کل پرسوں، 6 مہینے بعد، سال بعد، 2 سال بعد، 1.5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، اللہ وہ وقت جانتا ہے۔ صرف اس کا باقی آنا باقی رہ گیا ہے، آنا باقی رہ گیا، باقی اس کے سسٹم میں ہم سب انوالو ہیں۔ آئنسٹائن اس کو سرو کرتا تھا، جتنے سائنٹسٹ ہیں یہ اس کو ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اور ساری چیزوں کے ذریعے سے اس کو سرو کرتے آئے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اور اس کو یہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے فائدہ مند کر دیتا ہے، لیکن ایلومیناٹی کو بھی جاننے کی کوشش کیجئے، جو فری میسنز کے نام سے تھی پہلے اس کا نام فری میسن تھا، جو 13 یہودی خاندان ہیں جن کے ہاتھ میں آپ کا سارا بینکنگ نظام ہے، سود ہے، جو انہوں نے سارے ملکوں میں پھیلا دیا۔ سعودی عرب ہر آج پورا کا پورا دنیاوی نظام سود کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو یہ 13 خاندان ہیں جنہیں فری میسنز کہا جاتا تھا، اور آج وہ 13 خاندان پھیل کر لوگوں کی فوج کے ساتھ، دیٹس کال ایلومیناٹی، جو ان کو سرو کرتے ہیں، ایک آنکھ کا اشارہ بناتے ہیں۔ بہت سے اس میں سیلیبریٹی ہیں، یو کے سوری، آپ کے کیا کہتے ہیں، ادھر بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے،
اور اب ہماری لالی ووڈ کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بٹ کوائن بھی اسی کا ایک حصہ ہے، جو کہ ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، جو کہ اب حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ بھی دجالی کرنسی ہے، بٹ کوائن اسے کہتے ہیں. تو یہ خیر اس کے اوپر تو الگ سے ایک لیکچر ہوگا بٹ کوائن کے اوپر، کیونکہ بہت جلد پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی. یہ پیپر کرنسی بھی یہودیوں نے متعارف کرائی تھی گولڈ کے ایوز، کیونکہ ہمارے ہاں جو ہے وہ چاندی کی اور سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، جن کو درہم دینار کہا جاتا تھا. اور پھر اس کے بعد سے یہ جو ہے سونا رکھ رکھ کر اور اس کے بدلے جو ہے وہ آپ کا نوٹ چھاپنا شروع کیا. کسی ملک کے پاس اتنا، آج امریکہ کے پاس بھی وہ اتنا سونا نہیں ہے جس کے ایوز وہ ڈالر چھاپتا ہے. تو ڈالر جو ہے، جو پیپر کرنسی ہے، وہ خام چیز ہے. اصل میں اب یہ لوگ دوبارہ اس طرف آ رہے ہیں کہ سونا یہ ہتھیال ہے، اور اس کے بدلے میں آپ کو ایک خیالی کرنسی دیں جس کا نام آج بٹ کوائن ہے. وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن وہ بیسکلی کوئی کوائن نہیں ہے، وجود نہیں رکھتا. وہ ایک خیالی طور کی ایک کرنسی ہے. سو یہ دجالی ہے. بہت سے کچھ لوگوں نے لالچ کرنے والے، حرام کمانے والے مسلمانوں اور کچھ اسکالرز نے اس کو حلال قرار بھی دے دیا ہے. اور میرے پاس یہ نئی جنریشن کے سوالات بٹ کوائن پہ بہت آ رہے ہیں. اس کے اوپر انشاءاللہ الگ سے میں ڈسکس کروں گی. تو اب میں کچھ موٹی موٹی باتیں آپ لوگوں کو میں نے سارے جو ہے وہ دے دیے ہیں ریفرنسز، جو کہ آپ نکال کے اور خود پڑھیں گے اور پھر سوالات کیجئے گا. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جتنی ٹیکنالوجی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جنگلی جانور تم سے باتیں کریں گے، اور آج وہ آ گیا ہے. کتے نے بھی باتیں کی ہیں، بندر نے بھی باتیں کی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارا جوتی کا تسمہ تم سے بات کرے گا. آج ٹیکنالوجی سے یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. سو یہ حدیثیں پوری ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں. تقریباً 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 ساری چیزیں ہو چکی ہیں. امام مہدی کا ظہور ہونا ہے، اس کے بعد دجال نے نکلنا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ نے آنا ہے اور اس کا قتل کرنا ہے. اور باب لد پر دجال کا قتل ہوگا. دجال کا میں ایک اور آپ کو امپورٹنٹ معاملہ بتا دوں کہ اس کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دے گا، وہ اتنا بڑا فتنہ ایسے ہی نہیں ہوگا کہ وہ ایک شخص کو کہے گا کہ تم مان مجھے کہ میں دجال ہوں، تو وہ شخص کہے گا کہ نہیں میں نہیں تجھے مانتا، تو دجال ہے اور میں تجھے خدا کبھی بھی نہیں مانوں گا. تو وہ دجال اس کو کہے گا کہ اگر میں تجھے قتل کر دوں اور تیری جان میرے قبضے میں ہے، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے، وہ مومن ہوگا، کہے گا ٹھیک ہے مجھے قتل کر دو. تو دجال سب کے سامنے اس کے دو ٹکڑے کرے گا، اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، ایک ٹکڑا ادھر گرے گا، اور پھر وہ اس کے درمیان چلے گا اور کہے گا کہ دیکھ لو اس کو میں نے قتل کر دیا اور اب میں اس کو دوبارہ زندہ کروں گا. اور پھر دجال اس شخص کو قتل کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور دونوں ٹکڑوں کو ہاتھ سے اشارہ کرے گا اور وہ زندہ ہو جائے گا. اور جب وہ شخص زندہ ہو جائے گا تو وہ کہے گا کہ میں تو اب کنفرم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے جس کی خبر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، تو ہی دجال ہے. تو اس وقت دجال اس کو دوبارہ قتل کرنا چاہے گا لیکن کر نہیں سکے گا، اور اسے اٹھا کر پھینکے گا، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا. یہ بخاری کی حدیث نمبر 7132 ہے، اور مسلم میں اس حدیث کا نمبر 7377 ہے. تو یہ آپ دونوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کو اتنی طاقت اللہ تعالیٰ دے گا. اور اسی طرح حدیث ایک طویل حدیث ہے مسلم کی 7381 کہ دجال 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال رہے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا قتل کریں گے، پھر 7 سال امن کے رہیں گے، پھر اللہ شام سے ایک ہوا چلائے گا اور بدترین لوگ جو ہیں وہ زندہ رہ جائیں گے، ایمان والے فوت ہو جائیں گے، بدترین لوگ عیاشی کریں گے، خوب رزق دیے جائیں گے وہ، اور انہی پر قیامت کی سور پھونکی جائے گی. یہ بڑی طویل حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث نمبر 7381 ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قیامت کی 10 نشانیاں بھی ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے، جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ قیامت کی 10 بڑی بڑی نشانیاں کیا ہیں، جس میں سے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ وہ کوئی بھی نشانی آگے پیچھے آ سکتی ہے. جب اس کا ٹاپک ہوگا وہ ہم تب آپ کو میں ڈیٹیل سے آگے پیچھے پہلے کون سی آئیں گی، پہلے کون سی نہیں آئیں گی،
وہ تب آپ سے ڈسکس کروں گی. آج جو ٹیکنالوجی ہے, دنیا کے اوپر نظر رکھیے. ان احادیث کو پڑھنے کے بعد جب آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو دجال کے چیلے, دجال کے ساتھی, دجال کے پیچھے چلنے والی عورتیں, مرد سب نظر آئیں گے, سب نظر آئیں گے. اور یاد رکھیے گا کہ دجال سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے ہر نماز میں دعا پڑھتے تھے. وہ دعا یہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. مختلف الفاظوں کے ساتھ بھی یہ آگے پیچھے کر کے بھی دعا یہی ہے, یہ آئی ہے. اسے اپنی ہر نماز میں, چاہے وہ نماز فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, کوئی بھی ہو, اس میں آپ لوگوں نے سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی ہے. تو جو یہ دعا پڑھیں گے وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے اعمال کو صحیح رکھیں گے تو محفوظ ہو جائیں گے. ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کریں, پوری نہیں پڑھ سکتے تو شروع کی 10 آیات ضرور پڑھیں. یہ دجال سے آپ کی شیلڈ ہے. اور دجال کو سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا کے اوپر, ٹیکنالوجی کے اوپر, ملکوں کے اوپر, فلسطین کے اوپر, بیت المقدس کے اوپر خاص نظر رکھنے کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ اس وقت پھر بیت المقدس کے اندر یہ معاملات شروع ہو گئے اور تھرڈ ٹیمپل ان کا بن کر رہے گا, وہ بنائیں گے. اور وہ اسی لیے بنائیں گے کہ ان کو پتا ہے کہ جب ہمارا مسیحا یعنی دجال آئے گا تو وہ یہاں پر اس ٹیمپل میں اس گدی پر گدی نشین ہوگا, آ کر بیٹھے گا. اور پھر یہ جو ہے اس کی ان کا وہ مسیحا ہے. اور ان کا یہودیوں کا یہ ایک عقیدہ ہے کہ جب دجال آئے گا تو ان کے پرانے سارے مردوں کو زندہ کر دے گا. اور پھر ان کی ایک ون ورلڈ آرڈر, جس کو الومناٹی اس وقت بنانے کے لیے گامزن ہے. اور یہودیوں کا ربی, اس کا نام ربی ہے, اس کا نام میں بھول گئی ابھی, جو ان کا مین بڑا, اس کو ربی ہی کہتے ہیں, یعنی کہ ان کا کرتا دھرتا, وہ اس نے کیا کیا باتیں کی ہیں وہ کلپ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ ان کے کیا ایجنڈاز ہیں دنیا کے لیے اور وہ کیا پلان بنا کے رکھیں. لیکن یاد رکھیے گا, ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ انہوں نے بھی ایک پلان بنایا ہے اور ایک پلان اللہ کا بھی ہے. حضرت امام مہدی نے بھی آنا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آنا ہے, اور یہ سب کچھ ہونا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہمارے حکمرانوں کی حالت ہے, جس طرح سے وہ ان کے غلام بن چکے ہیں, اور جیسے مال و دولت کی لالچ میں آج وہ ان کے غلام بنے بیٹھے ہیں, ایمان ان کے دلوں سے نکل چکا ہے. ان کے آگے فلسطین میں لاشیں اٹھیں, بچوں کی 2 ٹکڑے کیے جائیں, عورتوں کا ریپ کیا جائے, کشمیر میں ہو, کہیں بھی ہو, آج ان کی غیرتیں ختم ہو چکی ہیں. تو یہ اس لعنت سے گرفتار ہوتے ہوئے جو ہے بہت سی لاشیں گریں گی, بہت خون بہے گا. اس کے بعد کہیں جا کر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا. اور حضرت امام مہدی کے بعد ہی دجال نکل آئے گا, اور دجال کے نکلتے ہی حضرت عیسیٰ بھی نزول کر چکے ہوں گے پہلے ہی سے. اور جو ہے حضرت امام مہدی حضرت عیسیٰ کو ویلکم کریں گے. مینار دمشق میں ایک مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے 2 فرشتوں کے ساتھ. لوگوں کو فرشتے نظر نہیں آئیں گے, حضرت عیسیٰ نظر آئیں گے. اور اس مینار پر اترنے کے بعد وہ کہیں گے سیڑھی لاؤ, تو میں سیڑھی سے اتروں تو ایک شخص کہے گا سبحان اللہ, آپ مطلب آسمان سے تو اتر کر یہاں تک آ گئے, لیکن اب آپ کو مینار سے اترنے کے لیے سیڑھی چاہیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, اس کے اپنے اسباب ہیں, تو اب میں آپ لوگوں کی طرح ہی عام انسان ہوں, مجھے بھی جس طرح آپ کو ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے مجھے بھی پڑے گی. تو حضرت عیسیٰ آ کر دوبارہ کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے, بس ان کا معجزہ صرف یہ ہوگا آ کر کہ وہ دجال کا قتل کریں گے, کیونکہ دجال کا قتل اور کسی کے ہاتھ سے نہیں لکھا گیا. تقدیر میں حضرت عیسیٰ کے ہاتھ سے دجال کا قتل لکھا ہے, اور حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں گے اور اپنے تلوار یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ کے پاس موجود ہوگا, اس اسلحے پر اپنے دجال کے خون کو دکھائیں گے. تو دجال ایک انسان ہوگا اور جلد ہی آپ کے اور میرے سامنے نمودار ہونے والا ہے, بس وقت کا نہیں پتا. باقی دعا کیجئے کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے, جس کے انتظار میں
ایمان والے بیٹھے ہیں، اور میں تو بہت سالوں سے انتظار میں ہوں، اور کوشش کرتی ہوں ان کو ڈھونڈنے کی بھی، ڈھونڈتی بھی رہتی ہوں، لیکن وہ آ چکے ہیں۔ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کا دل بدل دے گا، وہ ڈر کے بھاگ جائیں گے، قیادت نہیں کریں گے، لیکن ایمان والے ان کو پہچان جائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ لیڈ کریں گے، اور سارے آپ کے جو خاص طور پر عجم لوگ ان کی مدد کریں گے۔ امام مہدی کے اشارے کی جو احادیث ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں۔ بخاری میں 3449، مسلم میں 392، اور مسلم میں 395، کیونکہ ہمارے کچھ غامدی سوچ کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں ہیں، کوئی امام مہدی نہیں ہے، یہ ان کا تصوراتی ہے، تو یہ میں نے آپ کو امام مہدی کی احادیث کے نمبر بتا دیے ہیں بخاری اور مسلم سے۔ امام مہدی آئیں گے، بالکل آئیں گے، بس ان احادیث میں ان کا نام نہیں ہے، باقی دوسری کتب ستہ کی احادیث میں ان کا نام امام مہدی بتایا گیا ہے۔ مہدی ان کا لقب ہوگا، نام ان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ محمد ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ سو وہ آگے سر نیم کے ساتھ بھی لگ سکتا ہے، بعد میں بھی لگ سکتا ہے۔ سو یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے کلوز ہیں جو ایمان والے جو چاہیں گے وہ ان کلوز تک پہنچ جائیں گے اور امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ لیکن فرقے میں قید لوگ کبھی بھی امام مہدی کو نہیں پہچانیں گے، بلکہ وہ امام مہدی کو گالیاں دیں گے، کیونکہ ان کے فرقے کے مطابق اور مسلک کے مطابق امام مہدی انہوں نے جو بنا کے رکھا ہوا ہے وہ اسی کو ڈھونڈتے رہ جائیں گے، وہ کبھی بھی ان کو نہیں ملیں گے۔ لیکن ایمان والے جن کا کوئی فرقہ نہیں ہوگا وہ امام مہدی کو پہچان لیں گے۔ وہ عام شخص ہوں گے، وہ غلطیاں بھی کریں گے، امام مہدی علمی فیلڈ میں بھی غلطیاں کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ جو وہ بات کہہ دیں گے وہ بالکل سچ ہوگی، صحیح ہوگی، کیونکہ امام مہدی پہ یاد رکھیے گا وہی نہیں اترے گی، وہی آخری اتری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور بس اس کے بعد وہی کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے۔ سو امام مہدی اجتہاد کریں گے آ کر کچھ چیزوں کے اندر، جس میں لوگ اس وقت پاگل ہوئے ہوں گے، جیسے کہ بٹ کوائن ہے اور ایسے آگے آنے والے فتنے ہیں جس کا ہم مشاہدہ کریں گے، تو وہ آ کر اس چیز پر اجتہاد کریں گے، غلطیاں بھی کریں گے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ حضرت یونس سے بھی غلطی ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ کچھ خطائیں اور بھول چوک ہوئیں، تو اللہ نے ان کی اصلاح وہی کے ذریعے سے کی۔ تو امام مہدی کے بارے میں جو لوگوں نے کانسیپٹ بنایا ہوا ہے وہ بالکل غلط ہے، وہ اجتہاد کریں گے، اجتہاد میں غلطیاں بھی کریں گے، کئی چیزوں پر ان کی غلطیاں ہوں گی، اور پھر وہ اللہ کی طرف سے ان کی اصلاح ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ عالم، لیکن ان پر وحی نہیں آتی ہوگی، تو جس پر وحی آتی ہے صرف وہ غلطی کرنے کے بعد بھی اس کی اصلاح کر دی جاتی ہے، جس پہ وحی نہیں آتی اس کی اصلاح وحی کے ذریعے سے نہیں ہوتی، اس کی اصلاح اپنے اللہ دوسرے نیک بندوں کے ذریعے سے کر دیتا ہے۔ تو امام مہدی کی بھی اصلاح دوسرے مومن مسلمان بہن بھائی کر دیں گے۔ سو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کافی لیندی ہو گیا ہے یہ، میں نے لیکچر آپ لوگوں کو اس لیے دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ ایک اوتھینٹک کلپ موجود ہو جس میں سارے میں نے ریفرنس نمبر بتا دیے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے آسانی کے لیے آپ اسلام 360 میں ڈالیے، کیونکہ بہت لیندی حدیثیں ہیں یہ، میں ان میں سے کچھ تو شیئر کر دوں گی، تو وہ ان کو کراپ کر کے کرنا پڑے گا، کیونکہ عربی کے ساتھ وہ نہیں شیئر ہو سکیں گی، ان کی عربی کو جو ہے وہ ہٹا کر صرف ترجمہ شیئر کرنا پڑے گا تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ کیا کیا معاملے ہیں۔ سو یہ حدیثیں آپ پڑھیں، اور میرے اس لیکچر کو سیو کر کے رکھیں، دجال کون ہے اس نام سے، تاکہ یہ لیکچر آپ دوسروں تک پہنچائیں، اویئرنیس پہنچائیں، ٹیکنالوجی کیا ہے، کس طرح یوز کرنی ہے، نظر کیسے رکھنی ہے بیت المقدس پر، اسرائیل پہ خاص پکی نظر رکھنی ہے، کیونکہ دجال وہیں پر آئے گا، برجمان ہوگا، تھرڈ ٹیمپل پہ نظر رکھنی ہے، مسجد اقصیٰ کو وہ گرائیں گے کسی بھی بہانے سے اور وہاں اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے جب تک وہ تھرڈ ٹیمپل نہیں بنائیں گے ان کا مسیحا دجال تب تک نہیں آئے گا۔ سو یہ سارے مسئلے مسائل ہیں، اور یہ کچھ سالوں کے اندر اندر، کیونکہ یاد رکھیے گا جب ایک نشانی پوری ہو گئی تو ایسے ایک ایک سیکنڈ میں ساری نشانیاں پوری ہوں گی۔ اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دی ہے کہ جیسے ایک مالا ہے وہ ٹوٹتی ہے تو اس کے موتی کیسے گرتے ہیں، تو اسی طرح یہ ابھی تو جو فتنے ہیں یہ ہماری ٹیکنالوجی اور ان چیزوں اور ان چیزوں کے ذریعے سے آ رہے ہیں، آگے ایسے فتنے ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوگا، آپ کی زمینیں اپنی پیداوار ختم کر دیں گی، اور جو دجالی کھاد ڈالے گا جو کہ آ چکی ہے، آپ کی باہر سے جو کھاد آ رہی ہے وہ آپ ڈالیں گے تو آپ کو ڈبل ٹرپل جو ہے کسانوں کو زمین سے
غلہ مل رہا ہے اور آپ قدرتی کھاد ڈالیں گے تو وہ ذرا سا بھی آپ کو جو ہے نا، اگر مطلب اتنا بھی نہیں مل رہا کہ آپ اس کو جو ہے اس سے اپنا گھر بھی چلا سکیں، تو ہر کوئی جو ہے وہ کھاد ڈال رہا ہے جس سے ڈبل ٹرپل غلہ ہو رہا ہے. تو وہ اب زمینیں اس دجالی کھاد کی جو آپ کی باہر امریکہ اور ادھر ادھر سے آ رہی ہے اس کی یوز ٹو ہو چکی ہے، اور پھر جب آپ وہ نہیں ڈالیں گے تو آپ کی زمین بنجر ہو جائے گی. مطلب میں یہ ساری چیزیں کبھی آپ لوگوں سے پھر ڈسکس کروں گی کہ ہم لوگ خود اس وقت دجالی نظام کو اپنے گاؤں دیہاتوں تک میں نافذ کر چکے ہیں. ہماری زمینیں بھی، جب وہ حدیث ہے نا کہ دجال جہاں حکم کرے گا وہ زمین اپنے خزانے نکال دے گی، اور جس زمین کی طرف جو ہے جہاں کے لوگ نہیں مانیں گے تو ادھر کی زمین کو وہ بنجر کر دے گا. تو یہ سارا پریکٹیکلی اس طریقے سے ہو چکا ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے. تو انشاءاللہ باقی ڈیٹیل جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے میں آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں گی کہ کہاں کہاں ہم دجال کے فتنوں کے جو ہے وہ ساتھ چل رہے ہیں، اس کے یوز ٹو ہو چکے ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. تو وہ میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کرتی جاؤں گی. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دجال کے فتنوں سے، دجال سے اپنی پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے، ہمارا سامنا کبھی نہ ہو دجال سے. اور جن ایمان والوں کا سامنا ہو اللہ ان کو ثابت قدم رکھے، اور اگر ہمارا سامنا ہو جائے تو اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، کیونکہ دجال کا سامنا کرنے کی ہمت طاقت سوائے ایمان کے اور کسی کی نہیں ہوگی. اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ رکھے. لیکن ہماری اولاد دجال کے قابو میں بہت زیادہ جا چکی ہے، اس لیے پلیز دجال کی اویئرنس خود بھی لیں اپنے بچوں کو، کیونکہ ہم اس وقت اس کے شکنجے میں ہیں. وہ آج یا کل ہمارے سامنے صرف نمودار ہو جائے گا اور کچھ بھی باقی نہیں رہ گیا. اس لیے اس کلپ کو سیو کر کے رکھیے، اسے شیئر کیجئے، تاکہ میں نے تو جو صدقہ جاریہ آپ لوگوں تک پہنچانا تھا پہنچا دیا. اب آپ میرے اس کلپ کو آگے شیئر کیجئے، کیونکہ بہت اوتھینٹک کلپ ہے، کوئی بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کی، جتنی ساری باتیں ہیں وہ ساری احادیث آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. باقی نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہمیں صرف ان چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، ان کلوز کو سمجھتے ہوئے ڈھونڈنا ہے. یہ ہم سب کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جو ہے اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں اور دوسرے لوگوں تک شیئر کریں. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.